ایک جنگل کے اندر ایک گرو رہتا تھا کہ ایک مرتبہ ایک چیلا اس کے پاس آیا اور چیلے نے گرو کے ساتھ رہنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد گرو اور چیلا وہاں سے نکلے اور ملکوں کی سیر کرتے کرتے بالآخر ایک ایسے ملک میں پہنچے کہ جس ملک کا نام اندھیر نگری تھا۔ اس ملک کے راجا کا نام چوپٹ راجا تھا، اور یہ ایک ایسا ملک تھا جہاں پہ ہر چیز 1 روپے کی 1 کلو ملتی تھی، یعنی 1 ٹکے کی 1 کلو سبزی مل جاتی اور 1 ہی ٹکے کی 1 کلو مٹھائی بھی مل جاتی۔ گرو نے جب یہ ملک دیکھا اور یہاں کے حالات دیکھے تو اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ ملک ٹھیک نہیں ہے، اور اس ملک کے اندر رہنا خطرے سے خالی نہیں۔ جبکہ دوسری جانب چیلے نے جب یہ ساری چیزیں دیکھیں تو اس کے دل میں لالچ پیدا ہو گیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اسی ملک میں رہے گا۔ گرو نے اسے بہت سمجھایا کہ دیکھو یہاں رہنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ ملک ٹھیک نہیں، یہاں پہ ہر چیز ایک ہی قیمت میں مل رہی ہے۔ لیکن چیلا اپنے گرو سے متفق نہ ہو سکا اور اس نے کہا کہ گرو میں اسی ملک میں رہنا پسند کروں گا۔ چنانچہ گرو وہاں سے جانے لگا، لیکن اس نے جاتے جاتے اپنے چیلے کو مخاطب کیا اور چیلے کو مخاطب کر کے کہا کہ دیکھو اس ملک میں رہتے رہتے اگر کبھی تم پہ کوئی برا وقت آئے تو میں یہ اپنی انگوٹھی تمہیں دیے دیتا ہوں، تم نے یہ انگوٹھی انگلی سے اتارنی ہے اور منہ میں رکھ لینی ہے، میں فوراً تمہاری مدد کے لیے حاضر ہو جاؤں گا۔ وقت گزرتا گیا، چیلا یہاں پہ مٹھائی کھا کھا کے اور سبزیاں کھا کھا کے بہت زیادہ موٹا تازہ ہو چکا تھا کہ ایک دفعہ راجا کی عدالت میں ایک کیس آیا۔ پتہ چلا کہ شہر کے اندر ایک مکان گر جاتا ہے، اس مکان کے ملبے تلے ایک شخص آ کے مر جاتا ہے۔ راجا نے حکم دیا کہ فوراً اس مکان کے مالک کو عدالت میں پیش کیا جائے۔ سپاہی گئے اور مکان کے مالک کو پکڑ کر لے آئے۔ راجا نے حکم دیا کہ اس شخص کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دیا جائے۔ جیسے ہی سپاہی اس کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھانے لگے تو اس مال کے مکان نے کہا کہ حضور اس میں میری غلطی نہیں ہے، اصل غلطی اس مستری کی ہے کہ جس نے اس مکان کو بنایا تھا۔ اصل میں اس نے دیوار ہی ٹھیک نہیں بنائی، لہذا دیوار گر گئی اور اس کے نیچے ایک آدمی آ کے مر گیا۔ قصور میرا نہیں ہے، سارا قصور اس مستری کا ہے۔ راجا نے کہا ٹھیک ہے۔ راجا نے کہا کہ اس کو رہا کر دیا جائے اور فوراً اس مستری کو گرفتار کر کے لایا جائے۔ سپاہی گئے اور مستری کو گرفتار کر کے لے آئے۔ مستری نے کہا حضور والا اس میں میرا بھی کوئی قصور نہیں، اصل قصور تو اس مزدور کا ہے جس نے گارا تیار کیا تھا۔ اصل میں جب اس نے گارا تیار کیا تو گارا کے اندر اس نے اتنا زیادہ پانی ملا دیا کہ گارا باریک ہو گیا، لہذا وہ باریک گارا تھا جو کہ مضبوط نہیں تھا، اس وجہ سے دیوار گر گئی، تو اس میں میرا بھی کوئی قصور نہیں۔ راجا نے حکم دیا کہ اس کو رہا کر دیا جائے اور اس مزدور کو پکڑ لیا جائے کہ جس نے گارا تیار کیا تھا۔ سپاہی گئے اور اس مزدور یعنی ماشکی کو پکڑ کے لے آئے۔ ماشکی کو لایا گیا، اسے بتایا گیا کہ بھئی آپ کا جرم یہ ہے اور اس کے بدلے میں آپ کو سزائے موت ہوگی۔ ماشکی نے کہا حضور والا اس میں قصور میرا بھی نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ میں گارا تیار کر رہا تھا، میرے ہاتھ میں مشق تھی اور میں نے مشق کا منہ بہت تھوڑا کھولا ہوا تھا کہ اچانک بازار میں ایک تیز رفتار سواری گزری۔ اس تیز رفتار سواری کے گزرنے کی وجہ سے وہاں پہ چیلا بھی کھڑا تھا۔ جیسے ہی وہ سواری اس کے پاس سے گزری، چیلا ڈر گیا اور ڈر کے ایسا بھاگا کہ وہ میرے بیچ میں آ کے لگا، لہٰذا جیسے ہی وہ میرے بیچ میں لگا تو مشق کا منہ کھل گیا
اور واقعی ہی اس میں سے زیادہ پانی نکل پڑا اور پھر گارا پتلا ہو گیا۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں قصور میرا نہیں ہے بلکہ اس چیلے کا ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس چیلے کو گرفتار کر کے لایا جائے۔ سپاہی گئے اور چیلے کو گرفتار کر کے لے آئے۔ چیلے کو پھانسی کے تختے پر کھڑا کر دیا گیا اور اسے سزا دی جانے لگی ہی تھی کہ اسے اپنے گرو کا قول یاد آ گیا۔ اس نے فوراً انگوٹھی اپنے ہاتھ سے نکالی اور ان کو اپنے منہ میں رکھ لیا۔ جیسے ہی اس نے انگوٹھی کو اپنے منہ میں رکھا تو گرو فوراً وہاں پہ آ گئے۔ گرو نے آ کے پوچھا بھی کیا معاملہ ہے؟ سپاہیوں نے بتایا کہ اس کو سزائے موت ہوگی، اس کی وجہ سے ایک آدمی کا خون ہوا ہے۔ گرو نے کہا کہ دیکھو، مجھے کشف ہوا ہے، مجھے پتہ چلا ہے کہ آج جو بھی مرے گا وہ سیدھا سورگ یعنی جنت میں جائے گا، لہٰذا آپ اسے چھوڑ دیں اور مجھے پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیں۔ جیسے ہی سپاہی نے یہ سنا تو اس نے سوچا کہ اگر معاملہ جنت کا ہے تو جنت کا حقدار تو میں ہوں، لہٰذا اس نے کہا کہ گرو جی آپ نہیں بلکہ میں پھانسی کے پھندے پہ جاؤں گا۔ وہاں پہ بادشاہ کا وزیر بھی موجود تھا۔ اس نے کہا اگر معاملہ جنت کا ہے تو جنت کا حقدار میں ہوں، لہٰذا مجھے پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دیا جائے۔ ہوتے ہوتے بات راجا تک پہنچ گئی۔ جب راجا نے یہ بات سنی تو راجا آیا اور اس نے کہا کہ تم سب لوگ خاموش ہو جاؤ، تم سب سے زیادہ جنت کا حقدار میں ہوں، لہٰذا مجھے پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا جائے۔ راجا تختے پہ چڑھا، سپاہیوں نے پھانسی کا پھندا اس کے گلے میں ڈالا اور اسے سزائے موت دے دی۔ گرو نے اپنے چیلے کو وہاں سے لیا اور نکل پڑا۔